جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر۔ پہلی بار 200 سال کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ ازبکستان سے تجارتی قافلہ ترخم پہنچا ہے۔ کتنی بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے کتنی اچھی خبر ہے۔ اور یہ سب، یہ تو بڑی حیران کن بات آج آپ نے بتائی کہ 200 سال بعد کم از کم 200 سال بعد 1845 میں ہوئی تھی جنگ ان کی افغانستان کے ساتھ۔ اصل میں شروع دن سے، اچھا، اس دوران ہماری ازبکستان سے کوئی نہیں، کسی اس میں روس کا حصہ تھا نا۔ ہاں 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا، اور 1917 میں ہوا یہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے برطانیہ والے لوگ تھے، وہاں روس بیٹھا ہوا تھا۔ تو 1917 کے انقلاب کے بعد ہوا یہ کہ روسیہ کے ساتھ یہاں کی برطانیہ کی بہت شدید قسم کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اور اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ زار روس ہوتا تھا، اور زار روس کے زمانے میں برطانیہ جو تھا وہ ہمیشہ زار کے خلاف تھا۔ تو اب افغانستان کو انہوں نے ایک بفر زون کے طور پہ اسٹیبلش کیا ہوا تھا۔ اگر آپ چمن جائیں یا تورخم جائیں یا باقی ساری جگہوں پہ جائیں تو آپ کو یہ پوری سرحد کے ساتھ ساتھ آپ کو پکے مورچے نظر آئیں گے جو کہ گورے نے بنائے تھے۔ 1845 کے اندر جب 20,000 کے قریب سپاہی کابل میں مارے گئے اور ایک ڈاکٹر کو زندہ بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے بتا دو کہ اپنے مار دیے ہیں، تو اس کے بعد سے گندمک کے ایگریمنٹ تک یہ افغانستان جو تھا ڈی سٹیبلائز رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ برطانیہ نے اپنے آپ کو یہاں روک لیا اور روس نے وہاں اپنا انفلوئنس شروع کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس سے جب پاکستان بنا ہے تو روس کی دوستی انڈیا کے ساتھ تھی، تو انڈیا کا انفلوئنس وہاں ہو گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر جب 1992 میں یہ 6 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان، ترکمانستان اور آذربائیجان، صحیح، یہ 6 جب ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو پوری دنیا میں ایک شور مچا کہ سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ کو کون کیپچر کرے گا، سینٹرل ایشیا کی گیس فیلڈز کو کون لے گا۔ آپ کبھی دوشنبے سے جائیں تو کولاب کی طرف تو ایک بہت بڑا ڈیم آپ کو پانی کا ملے گا جو کہ پوری ریاستوں کو بجلی سپلائی کرتا ہے۔ اس واٹر ریسورس، اس کی بجلی جنریشن کو کون قابو کرے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 یا 3 کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی فارن منسٹرز کی، اس کی یہ جو 6 اسٹیٹس آئی تھیں اور ای سی او بنی تھی۔ میں اس کانفرنس کے اندر موجود تھا، کوئٹہ میں چونکہ وہ ہوئی تھی، اور اس میں وہ ان کا بھی وزیر خارجہ تھا، افغانستان کا بھی اس وقت حکمت جار کی گورنمنٹ ہوتی تھی، وزیر اعظم تھا حکمت جار اس وقت۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا، تو سی این این والے تو انہوں نے کہا تھا 5 سال کے اندر ہم یہ روڈز بنائیں گے اور روڈز ان کو وہاں تک لے کے جائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اس دوران امریکہ نے پھر اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا اور گند کرنا شروع کیا سارا کچھ۔ طالبان کے پیریڈ کے اندر بھی یہ معاملہ اس لیے نہیں کھل سکا کہ طالبان کے مخالف فورسز جو تھیں وہ بہت زیادہ تھی اس طرف، ازبکستان میں، تاجکستان میں دوست اس کے اپنے شمالی تھات کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ازبکستان میں دوستم بیٹھا ہوا تھا، اور آگے اور کوئی سرحد نہیں تھی، تو یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک تاپی گیس فیلڈ کی بات تھی کہ تاپی گیس فیلڈ سے جہاں ہم لوگ آئے، پاکستان نے بہت بڑا اس کا بنایا تھا، کئی کروڑ روپیہ دے کے اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائی تھی، لیکن خواب تھا کہ افغانستان۔ یہ جو ایونٹ ہے، یہ ایونٹ پاکستان نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا ایونٹ پیش رفت ہے کہ افغانستان کا جو الحمدللہ جو راستہ ہے وہ کھلا ہے، اور افغانستان میں ایک پیس کا لیول آیا اتنا بڑا کہ وہاں سے ٹرک چلے ہیں اور ٹرک چل کے وہ یہاں پہنچے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اس ایونٹ کے بعد انٹرنیشنل کنسپریسی شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو روک رہا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ ہی ہم نتھی کر لیں، اگر یہ آل گڈ فیکٹر آ رہا ہے تو ایران سے جو گیس پائپ لائن والا جو ایگریمنٹ تھا اس پہ بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اس سے بھی پیش رفت، ایران کے معاملات بھی دیکھیں۔ یہ جو ریجن بن رہا ہے نا، یہ ریجن بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ جو 10 ملکوں کا ای سی او تھا نا، میں اس کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں اور میں اس کے ای سی او کے اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جان بوجھ کے اس کو اٹھنے نہیں دیا گیا۔ صحیح، یہ ریجن جو تھا اس میں پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان اور باقی 6 ریاستیں، 10 ملک تھے۔ آپ سوچیں کہ یہ پورے کے پورے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ ہمارے کھانوں کے ٹیسٹ ایک طرح کے ہیں، ہماری موسیقی کا عالم ایک طرح کا ہے، ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں پرانے تہذیبی رشتے، مولانا روم سب کے لیے کامن، اقبال سب کے لیے کامن، جامی سب کے لیے کامن، داتا گنج بخش جہاں پر بھی والد ان کے وہاں پر بھی، ایران کے اندر مشہد ہے جہاں پر ان کے ماننے والے ہیں، ترکی کے اندر مولانا روم کی مزار ہے، اس کے بعد اور اس طرح آپ ازبکستان تک امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے ازبکستان میں آپ کو ملیں گے۔ تاجکستان میں سید علی مدانی میں ہیں جہاں سے وہ گلگت بلتستان کے علاقوں نے دین قبول کیا۔ تو یہ سارے کے سارے رشتے ہمیں جان بوجھ کے دھکیلا جاتا تھا سارک کی طرف کہ تم ساؤتھ ایشین ہو، تم ادھر جاؤ۔
ہمارا کوئی ان سے رشتہ ہی نہیں ہے. ہماری ہر پہناوا ہمارا علیحدہ، گفتگو ہماری علیحدہ، موسیقی ہماری علیحدہ، نظم غزل مرثیہ سب کچھ ہمارا علیحدہ ہمیں بھیجا جاتا تھا. اس میں آپ دیکھیں، آپ میرا اور آپ بنگالی کا آپس میں کیا رشتہ ہے زبان کے اعتبار، میرا ایون ہندی کا کیا رشتہ ہے زبان کے اعتبار سے. ایک طرف دہی بھلے پکوڑیاں اور پاپڑ سے رشتے بن جاتا ہے، کوئی رشتہ نہیں تھا کسی. ایک سلوکا اور دھوتی جو جس طرح کی وہ گاندھی پہنا کرتا تھا پیچھے سے اڑسنے والی دو، اس سے تو نہیں بن جاتا. ہمیں دھکیلا گیا تھا اس طرح. یہ اگر دوبارہ اس طرح رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو گیس فیلڈ، اب آئرن اور اتنی زیادہ ہے ان علاقوں کے اندر کہ ابھی تک وہاں کا جو سکریپ آتا ہے نا، وہ سکریپ جو ہے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے سٹیل ملز کے اندر. آپ خود سوچیں یہ ہماری سٹیل مل جس کے اوپر ہم کہتے ہیں ہم بڑی چیز ہے، یہ سٹیل مل 60s کی باتیں تھیں. اب وہ سٹیل مل تاجکستان ہندوستان نے پیک کو کر کے ماڈرن سٹیل مل لگا رہی ہیں. ہم اسی کو رو رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نہیں کچھ کہتے ہیں اور روز نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے عثمان صاحب کہ وہ راستے جو کہ انگریز بند کر گیا تھا، وہ راستے جو کہ اس کے بعد 1979 سے پہلے بھی ظاہر شاہ کی حکومت تو انڈیا نے بند کروائے تھے کہ پاکستان کہیں سے فائدہ نہ اٹھائے، باقاعدہ انفلوئنس کر کے. ظاہر شاہ کی حکومت کے بعد وہاں پر روس آ گیا تھا، اس نے بند کروائے. اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں واٹر شیڈ مومنٹ، کہ اوپننگ، کہ اگر یہ قافلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پاکستان دیکھیں وہاں پر کپڑے کی مارکیٹ ہے، آپ کی ساری کاٹن اس طرف جا سکتی ہے. آپ کے جتنے پھل ہیں، مثلا کچھ ایسے پھل ہیں کہ جو وہاں نہیں ملتے، مثلا وہاں کنو نہیں ہوتا اور کنو کھایا جاتا ہے، وہاں آم نہیں ہوتا، آم وہاں موسم ایسا ہے نا، وہاں انار تو ہوتا ہے، وہاں سیب تو ہوتا ہے، وہاں انگور اور پستہ اور بادام اور خوبانی تو ہوتی ہے، لیکن یہ جو پھل ہیں یہ پھل نہیں ہوتے جو کہ وہاں پر بڑی لذت سے. ایک تو یہ چیز، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم یہاں بناتے ہیں. میں آپ حیران ہوں گے کہ ایران کے اندر ایک زمانے میں ماچس جو تھی وہ بہت بڑی چیز تھی. وہ ماچس کی اتنی بڑی سمگلنگ ہوتی تھی ایران میں، ماچس نہیں تھی وہاں. درخت کس طرح کا اس کو کاٹنا بنانا سارا کوئی میچ، اب تو خیر یہاں سے جاتا تھا، یہاں سے جاتے وہاں. اب تو خیر اور بہت ساری چیزیں بات. پھر اس کا یہ جو کپڑے ہے، کپڑے کے گھٹ جائے، یہ ہے اصل بنیادی طور پر اوپننگ سینٹر. اچھا اس میں اب ہوگا کیا؟ جو ڈر لگ رہا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ داعش کو انہوں نے اسٹیبلش کر کے گئے تھے امریکی جاتے جاتے. اور یہ جو کابل والا کل کا واقعہ ہے اس میں جو مولوی حمداللہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن جس آزادی سے رکشے پہ بیٹھ کے آ کے دیکھیں کابل ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کابل کے اندر افغانستان طالبان دشمن لوگ بہت سارے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آزادیاں سلب ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امریکہ کی خدمت کے عوض معاوضہ مل جائے گا. 3000 ارب ڈالر امریکہ نے ہوا میں تو نہیں اڑائے، اس نے وہاں پر پیسے خرچ کیے ہیں، اس نے وہاں پر اپنے لائلسٹ پیدا کیے ہیں، جن کی عیاشی کی زندگیاں ختم ہوئی ہیں، جن کے کمفرٹ زونز ختم ہوئے ہیں. وہ ظاہر بات ہے طالبان کو چاہیں گے کہ طالبان کو اور امریکہ کی خواہش یہ نہیں ہے کہ واپس آ جائے. امریکہ کی خواہش ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ایسی آگ لگے کہ لوگ ہمیں یاد کریں. ایک تو یہ ہے کہ پورے افغانستان میں تو امریکہ کو کوئی یاد نہیں کرے گا. امریکہ کو یاد کریں گے کابل شہر کے لوگ، امریکہ کو آزاد کریں گے قندھار کے ارد گرد تھوڑے، وہ بھی شاید اب نہیں ہے قندھار بھی، لیکن ہرات میں یا اس کے بعد کیا نام ہے اپنا مزار شریف میں، ان چند ایک جگہوں میں، لشکر گاہ میں تھوڑا سا یاد کر لیں گے اس اربن سٹیز کے اندر. اور جن کے ہاں ہوتا یہی تھا کہ وہ ساری مطلب آپ خود سوچیں نا کہ ایک جو مین بازار تھا کابل شہر کا، جہاں کلبس تھے، جہاں مختلف قسم کی لائف تھی، اس کے اندر ہزاروں لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی تھیں. بار ٹینڈر کی کتنے لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی نوکریاں ہوں گی جو ڈانسنگ بالز تھے ان کی نوکریاں لگی ہوں گی. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو باقی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کی نوکریاں لگی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی نائٹ لائف کے ساتھ جو خواتین کی نوکریاں لگ جاتی ہیں. اور یہ سب قابو بھی تو طالبان کو ہی پانا نا. قابو بھی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یاد ہے، ہم دیکھیں میری بات سنیں عثمان صاحب، اس طرح کے روز 40-45 قتل ہوتے تھے روز، پورے 20 سال ہوتے رہے. کوئی بولا ہے؟ یہاں 2 قتل ہو جائیں پوری میڈیا چی 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 کرنے لگتا ہے. روز قتل ہوتے تھے، یعنی ایوریج 45 پیپل مرے ہیں ہر روز افغانستان میں سرکاری. ایک طرف معاشی صورتحال ہے، دوسری طرف داعش کا خطرہ. نہیں معاشی بھی نہیں ہے، معاشی بھی ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن پیسہ تو چاہیے نا، آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے، فورسز کھڑی کرنی ہے. دیکھیں پیسہ کیا ہوتا ہے، پیسہ کیسے نکلتا ہے. میں اب چھوٹی سی بات، آپ ایک پورے کے پوری چیز کو ایوالو کرنے کے لیے، میں نے گنا اگایا، آپ نے مالٹا اگایا، اس نے گندم اگائی، اس نے جوتے بنائے، اس نے سب کچھ کیا.
ہم سارے مل کے کرتے کیا ہے، ایک دوسرے کو آپس میں ٹریڈ کرنے کے لیے 1 روپیہ ایک بنا لیتے ہیں. یار میرا 5 روپے کی چیز ہے، وہ 5 روپے گورنمنٹ چھاپتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ آسانی سے اس کو قابو کر لیں؟ ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معیشت چلیں جی، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے داعش کا جو خطرہ ہے اس سے طالبان کس طرح نبٹتے ہیں اور اپنے علاقوں میں کس طرح امن قائم کرتے ہیں. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور انتہائی اہم ایشو جس میں بھارت نے وویلا مچا رکھا ہے، یہ ہے کیا حقیقت، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.